یہ سلمان فارسی کون ہے؟ سلمان فارسی وہ ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا تھا سلمان ہے تو فارس کا رہنے والا مگر وہ میرے گھر والوں میں شامل ہے۔ سرکار حضرت سلمان فارسی کے بارے میں فرمایا کرتے تھے سلمان من اہل بیتنا، سلمان میرے گھر والوں میں سے ہے، سلمان باہر والا نہیں ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبولیت اسلام کا بھی عجیب واقعہ ہے۔ وہ مختلف پادریوں کی خدمت میں رہتے 6 پادریوں کی خدمت میں رہے۔ آخری پریسٹ نے ان سے کہا تھا تم مدینے چلے جاؤ، مدینے میں نبیوں کے سردار کی آمد ہونے والی ہے۔ وہ بوڑھے ہو گئے تھے، تقریباً 60-65 سال کی ان کی عمر ہو گئی تھی، مدینے آ کر رہ گئے، غلام بنا لیا گیا تھا۔ کھجوروں کے ایک درخت پر وہ کام کر رہے تھے، اچانک کسی نے دور سے کہا وہ جو مسلمانوں کے پیغمبر ہیں ان کی مدینے میں آمد ہو گئی ہے۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں یہ کلمات میں نے سنے، اس قدر مجھے خوشی ہوئی میں بھول گیا کہ میں کھجور کے درخت پر چڑھا ہوا ہوں کھجور توڑنے کے لیے۔ خوشی کے مارے میں بھول گیا میں کہا ہوں، میں نے ہاتھ چھوڑ دیے، میں اوپر دھڑلے سے نیچے گرا۔ اس کے بعد میرا ایکسائٹمنٹ ایسا تھا، گرنے کے باوجود بھی مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ میں گر گیا ہوں، میں تو بس اسی خوشی میں تھا کہ میرے سرکار مدینے آئے ہیں۔ میں نے فوراً چند کھجوریں اکٹھا کی، ارشاد فرماتے ہیں ایک پوٹلی بنائی چند کھجوروں کی، دوسری پوٹلی بنائی چند کھجوروں کی، دونوں پوٹلیاں اٹھا لی اور دوڑ پڑا۔ جب میں دوڑا اور مدینے کے داخلے پر پہنچا تو میں نے دیکھا کہ دفیں بج رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع کے ترانے گونج رہے ہیں، اور 14ویں کے چاند سے زیادہ منور چہرہ مسکرا کر ہر ایک پر کرم فرماتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے میرے دل کی کیفیت عجیب تھی، اس رسول کا انتظار میں 50 سال سے کیا چلا جا رہا تھا، وہ سرکار میرے آنکھوں کے سامنے تھے، میں کچھ نہیں بولا بس دیدار کرتا رہا۔ سرکار آئے، ابو ایوب انصاری کے گھر قیام پذیر ہوئے، میں دوڑے دوڑے سرکار کے پاس پہنچا، جاتے ہی میں نے سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا سرکار یہ صدقہ لے کر آپ کے پاس میں حاضر ہوا ہوں۔ سرکار نے فرمایا لاؤ ادھر رکھو، میں نے سرکار کی خدمت میں صدقہ رکھا، سرکار نے اس میں سے ایک کھجور بھی ٹچ نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا کھجوروں کو اٹھاؤ غربا میں تقسیم کر دو۔ کھجوریں اٹھائی گئی، غربا میں تقسیم کر دی گئی۔ میں نے پہلی علامت یہ سنی تھی کہ جو خاتم النبیین ہوں گے وہ مال کا میل خود بھی نہیں کھائیں گے، اپنے بچوں کو بھی کھانے نہیں دیں گے، میں نے دیکھا کہ سرکار نے نہیں کھایا۔ پھر دوسری بات میں نے سرکار کے بارے میں یہ سن رکھی تھی کہ وہ اگر کوئی تحفہ دے تو یقینی طور پر قبول فرما لیتے ہیں، تحفے کو رد نہیں فرماتے۔ پھر میں نے چند کھجوریں لی، عرض کیا سرکار یہ آپ کی خدمت میں تحفہ ہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں سے کچھ کھایا، اس کے بعد ارشاد فرمایا چلو اس کو بھی تقسیم فرما دو۔ 2 علامتیں پوری ہو گئی تھی، اب تیسری علامت کے لیے میرا دل بے چین تھا، ہمت نہیں کر پا رہا تھا، پہلی ملاقات ہے اور کیسے بولوں کہ اس علامت کو دکھلا دیں۔ سرکار پاک نے ان سے باتیں کرتے کرتے میری بے چینی کو دیکھ لیا، دیکھ کر ارشاد فرمایا سلمان چلو پیچھے آ جاؤ۔ میں نے کہا سرکار، کہنے لگے آ جاؤ پیچھے۔ میں دوڑتا ہوا سرکار کے پاس آ گیا، سرکار پاک نے اپنی کملی بھی اتار دیا اور اپنا جبہ مبارک بھی تھوڑا سا نیچے ہٹا دیا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا اے سلمان جس ختم نبوت کا تم دیدار کرنا چاہتے ہو میری پیٹھ پر چمک رہا ہے اس کا دیدار کر لو۔ حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں تیسری علامت میں نے نبی کی یہ سنی تھی کہ ان کی پیٹھ پر ختم نبوت ہوگا، یہ علامت میں نے سن رکھی تھی، سارا واقعہ بخاری میں ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں میرے جذبات تھے، میں بے چین ہو گیا جب سرکار نے یہ ارشاد فرمایا، میں چمٹ گیا اور اس کو چومنے لگا۔ سرکار پاک علیہ الصلوۃ والسلام مسکراتے رہے، پلٹ کر ارشاد فرمایا سلمان پھر کلمہ کب پڑھو گے؟ کہنے لگے سرکار اب کیا باقی رہ گیا ہے، کلمہ پڑھائیے، مسلمان بنا دیجیے۔ تو اس طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے، ہمیشہ سرکار کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ ایک واقعہ میں سناتے ہوں اپنی بات آگے بڑھاؤں گا کیونکہ بہت باتیں باقی رہ گئی ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بہت سی باتیں، ایک واقعہ وہ خود بیان کرتے ہیں، ان کا اپنا انسیڈنٹ ہے۔ وہ ارشاد فرماتے ایک مرتبہ ایک بوڑھا آیا مسجد نبوی سرکار کی مجلس میں بھی بیٹھا تھا، بہت سے صحابہ بھی بیٹھے تھے، بوڑھا شخص تھا، انتہائی خستحال تھا۔ آ کر اس نے عرض کیا یا رسول اللہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ سرکار نے اس کو کلمہ پڑھایا، مسافر تھا، بھوکا تھا، مسکین تھا، اس کے سر پر بھی کچھ نہیں تھا۔ سرکار نے فرمایا اس کے ننگے سر کو کون ڈھانپے گا؟ حضرت علی شیر خدا اٹھ کر کھڑے ہوئے، عرض کیا سرکار میرا امامہ میں اس کو پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت علی نے اپنا امامہ اسے پہنا دیا، بیٹھ گئے۔ اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا یہ بھوکا اسے کھانا کون کھلائے گا؟ سرکار کی مجلس تھی، مگر مجلس کی کیفیات کا عالم یہ تھا کہ پورے مجلس میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں تھا جو ایک مہمان کو کھانا کھلا سکے۔ سرکار کے گھر بھی کچھ نہیں تھا اور سرکار کی مجلس میں بیٹھنے والوں کے گھر بھی کچھ نہیں تھا، تمام کے تمام لوگ ایک دوسرے کی صورت تکنے لگ گئے۔ سرکار نے فرمایا ٹینشن مت لو، لے جاؤ، مدینے میں بہت سے گھر ہیں، کسی بھی گھر لے جاؤ۔ حضرت سلمان فارسی فرمایا سلمان اس بوڑھے کو لے جاؤ، کسی بھی گھر میں اس کے کھانے کا انتظام کر دو۔ حضرت سلمان فارسی نے کہا یا رسول اللہ آپ کا جو حکم ہے۔ ارشاد فرمایا اس بوڑھے کو میں اپنے ساتھ لے لیا۔ اب ان کا بھی دیکھیں کہیں کسی اور کے گھر نہیں گئے۔ ارشاد فرماتے ہیں میں جانتا تھا پورے مدینے میں سب سے سخی گھرانہ فاطمہ الزہرا کا گھرانہ ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں حضرت سلمان فارسی میں سیدھے اس فقیر کو لے کر حضرت فاطمہ الزہرا کے گھر گیا۔ میں لے جا کر بھی فاطمہ الزہرا کا دروازہ میں نے کھٹکھٹایا، سیدہ نے پوچھا کون ہے؟ میں نے عرض کیا
یا سیدہ آپ کے بابا کا غلام سلمان آپ کے دروازے پر کھڑا ہے۔ سیدہ نے پوچھا سلمان کیسے آنا ہوا؟ میں نے عرض کیا یا سیدہ ایک مہمان لے کر آیا ہوں، بوڑھا ہے، مسافر ہے، کئی دن کا بھوکا ہے، اس کے کھانے کا کچھ انتظام کر دیجئے۔ سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا نے فرمایا اے سلمان میرے گھر میں بھی کھانے کو کچھ نہیں ہے، مگر میں مہمان کو خالی ہاتھ اور بھوکا نہیں لوٹا سکتی۔ ارشاد فرمایا کام کرو، ذرا دروازے پر ٹھہرو، کچھ میں تمہارے لیے لاتی ہوں تاکہ اس کے کھانے کا تم انتظام کرو۔ حضرت سلمان فارسی سمجھ رہے تھے کچھ کھانے کے لیے کچھ پیسے وغیرہ درہم دینار دیے جائیں گے۔ بی بی فاطمہ الزہرا نے دروازے کے پیچھے سے ایک اونی آگے بڑھا کر ارشاد فرمایا یہ فاطمہ کی اونی ہے، لے جاؤ کسی یہودی کے پاس اسے گروی رکھو اور اس سے جو قیمت ملے قرضہ لے کر اسے کھلا دو، اور کہنا جب بھی علی کے پاس پیسہ آئے گا تمہاری قیمت ادا کر کے یہ اونی واپس لے لیں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، اپنی اوڑھنی گروی رکھ کر بھی کوئی کسی کا پیٹ بھرتا ہے، اور اوڑھنی کو میں نے دیکھا تو اس پر 1-2 پیوند نہیں لگے تھے، سیدہ کی اوڑھنی تھی 17 پیوند اس اوڑھنی پر لگے ہوئے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں یہ کیا گھرانہ ہے، سخی گھرانہ۔ آخرکار اوڑھنی لے کر یہودی کے پاس پہنچے، ایک یہودی کے پاس جا کر اس سے کہا میں ایک اوڑھنی لے کر آیا ہوں، اسے گروی رکھ لو اور کچھ اس مہمان کے لیے کھانے کا انتظام کر دو۔ اس نے کہا میاں یہ پھٹی پرانی اوڑھنی پر کیا ملے گا؟ کہنے لگے اوڑھنی پھٹی تو ہے مگر کسی معمولی خاتون کی اوڑھنی نہیں ہے، یہ نبی کی شہزادی کی اوڑھنی ہے، سیدہ کائنات کی اوڑھنی ہے۔ اس نے کہا یہ سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا کی اوڑھنی ہے؟ حضرت سلمان فارسی فرماتے میں نے کہا ہاں۔ تو اس نے کہا جو نبی کی بیٹی اپنی اوڑھنی گروی رکھ کر کسی کا پیٹ بھر دیتی ہے، نہ وہ بیٹی جھوٹی ہو سکتی ہے نہ اس کا باپ جھوٹا ہو سکتا ہے۔ میں اسلام کا کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتا ہوں، یہ اوڑھنی لے جائے سیدہ کائنات کی خدمت میں پیش کر دیں۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ رسول پاک ارشاد فرماتے ہیں سلمان فارسی سے محبت ایمان والا کرے گا اور نفرت منافق کرے گا۔